بہرحال جن فلموں میں صحابہ کی تمثیلیں بنائی جاتی ہیں یہ چیزیں بالکل ناجائز ہیں، چاہے عبد المطلب کی بنائی جائیں یا کسی کی بنائی جائیں، وہ بالکل ناجائز ہیں اور ایسی چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ ایک دنیا کا فاسق فاجر آدمی اس کو آپ بلال بنائیں، یہ کوئی بات ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اہل کتاب ایمان والے ہیں، جو تھے ان میں ایمان والے، یعنی حضرت عیسیٰ کے زمانے میں بھی 3 جماعتیں تھیں نا، ایک صحیح عیسیٰ پر ایمان لانے والے، اور ایک تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہتے تھے، ایک تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو خود خدا کہتے تھے، ایک تھے جو ثالث و ثلاثہ کہتے تھے، وہ تو کافر تھے۔ اب اس لیے وہ ایمان والے نہیں ہیں کہ جب حضور کا دین آ گیا تو سارے دین ختم ہو گئے۔ اگر 8 سال کا بچہ ہے، اس کا وضو وغیرہ درست نہ ہو، عمرہ ہو جائے گا، وہ بالغ ہی نہیں ہے، اس پہ حکم ہی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے شریعت کی، وہ تو ویسے ماں باپ خوشی سے کرا دیتے ہیں کہ چلو اس کو بھی نفلی عمرے کا ثواب مل جائے گا، ورنہ اس پر احکام کی تو کوئی پابندی نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ کسی اہل کتاب سے شادی کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ اہل کتاب سے مراد ہے یہودی، اہل کتاب سے مراد ہے نصرانی، لیکن ایک بات یاد رکھو، کم از کم وہ اہل کتاب تو ہوں نا، اگر ان کو پتہ ہی نہیں کہ تورات کیا ہے انجیل کیا ہے، یعنی وہ لا مذہب ہیں، لا دین ہے، بس صرف اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں، تو ایسی لڑکیوں سے شادی نہیں ہوتی۔ اپنے مذہب پر تو پکی ہو نا، تو پھر اس سے شادی کرنا جائز ہے، اور وہ بھی اہل کتاب کی لڑکی سے۔ اہل کتاب کا لڑکا مسلمان کی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خامند کو اللہ نے افضل بنایا ہے، اللہ نے اس کو قوام بنایا ہے، تو وہ اپنی بیوی کو قابو رکھے گا، اپنی اولاد کا خیال رکھے گا۔ لیکن اگر وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ لڑکی کسی کافر کے پلے چڑھ گئی، وہ تو خود بھی کافر ہو جائے گی اور اولاد بھی کافر ہوگی۔ جیسے آج کل آپ دیکھیں ہندوستان میں کتنی لڑکیاں ہیں بیچاری، کوئی تو مجبوری سے اور کوئی شوق سے، عائشہ سے اوشا بن گئی، کوئی آشا پوسلے بھائی، یہ سب عائشہ تھی نا۔ کہتے ہیں جی کہ میں شوگر کا مریض ہوں، میرا بھائی نبوی نسخہ شوگر کے لیے یہ ہے کہ ایک تو جو شعیر ہے نخالہ، یعنی جو جس کو صاف نہ کیا جائے، اس جو کی روٹی پکا کے کھایا کرے، اور دوسرا نسخہ جو ہے اس کے لیے وہ ہے زیتون کا خالص تیل، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ خالص ہو، کیمیکل سے نکلا بنایا ہوا نہ ہو۔ تو اس کے لیے بھی حضور نے خود حکم فرمایا ہے، کلوا منہا وادہنوا فانہا من شجرۃ مبارکۃ، کہ یہ بڑے مبارک درخت سے نکلتا ہے، تو اس کے 2 چمچ چائے والے رات کو سوتے ہوئے اور 2 چمچ صبح نہار میں اٹھتے ہوئے، یعنی کلی کرنے سے بھی پہلے وہ پی لیں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ علماء نے بھی لکھا ہے اور ڈاکٹروں نے بھی لکھا ہے کہ پھر شوگر کنٹرول رہتی ہے۔ باقی ختم ہو جانا تو اللہ ہی ختم کر سکتے ہیں۔ جو ماسک لگاتے ہیں الرجی سے بچنے کے لیے، نماز ہو جاتی ہاں ہو جاتی، قالین پہ جب سجدہ کرتے ہو تو وہ اگر کپڑا پہ سجدہ ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ یہ قالین یہ تو اتنی موٹی ہے، ماسک تو کپڑے کی طرح ہوتا ہے، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ اس نماز کے دوران، خاص طور پہ فرضوں کے دوران میں اس کو ذرا ہٹا دیں تاکہ بلا وجہ اعتراض نہ رہے۔ زوجین کے حقوق پہ اللہ نے دونوں کے حقوق رکھے ہیں۔ خامند کا حق یہ ہے کہ بیوی کی عزت و عظمت کا خیال کرے، حقوق زوجیت ادا کرے، نان نفقہ گھر سب کچھ یہ خامند کے ذمے ہے، اور بیوی کے ذمے اطاعت ہے، فرما برداری ہے، اس کے حقوق کا پورا خیال رکھے، اس کی اولاد کا خیال رکھے۔ اور حدیث مبارک میں آتا ہے سب سے اچھی عورت وہ ہے اذا نظر الیہ سرت ہو، جب بیوی پہ نظر پڑے تو خوش ہو جائے، یعنی وہ بن سمر کے بیٹھی ہو خامند کے لیے۔ وَإِذَا أَمَرَ أَطَاعَتْ، اور جب کوئی حکم کرے تو فرما برداری کرے۔ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا، اگر خامند چلا جائے حفظت، تو اس کی عزت کی بھی اور اس کے مال کی بھی حفاظت کرے، وہ اچھی عورت ہے۔
سورۃ یاسین پڑھ کے ثواب بھیجیں، کوئی منع نہیں، لیکن یہ قبروں پہ بیٹھ کے پڑھانا جو ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ آپ خود پڑھیں، گھر میں بیٹھ کے پڑھیں اور دعا کریں اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا، یا تمام اس قبرستان والوں کو عطا فرما، کوئی کمی تھوڑی ہے ثواب میں۔ افضل یہ ہے کہ تہجد کی 4 رکعتیں ایک سلام سے پڑھی جائیں، چونکہ حدیث مبارک میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ 8 رکعت پڑھتے تھے اور یسکان یصلی اربعا اور 4 رکعت کر کے پڑھتے تھے۔ فلا تسأن حسنہن وطولہن، حضور کی نماز کا حسن اور آپ کا اس کا جو کتنی لمبی قرات ہوتی تھی۔ نے کہا بیٹا تم کیا سمجھتے ہو، حضور تو کبھی کبھی تہجد میں 3 4 5 پارے بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو بہرحال 4 رکعت پڑھنا جو ہے وہ افضل ہے، لیکن اگر کسی نے 2 بھی پڑھی تب بھی جائز ہے۔ اچھا کسی کو اتنا ٹائم ہی نہیں ملا کہ اذان سے پہلے وقت ہی اتنا ہے کہ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی پڑھ لے تاکہ تہجد میں شمار تو ہو جائے نا۔ اور دوسرا یہ بھی ہے، یاد رکھو کہ ابھی مثلا عشاء پڑھو گے، عشاء کی نماز پڑھ کے تم گھر چلے گئے، سونے سے پہلے وضو کر کے 2 رکعت 4 رکعت پڑھو، یہ بھی تہجد ہے۔ تہجد کے لیے نیند کرنا ضروری نہیں ہوتا، یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ جی پہلے سو جائیں اٹھے گا تو تہجد پڑھے گا، بے وقوفی والی بات۔ عشاء کے بعد جتنی نفل پڑھو گے سب تہجد ہے، لیکن اس کا افضل وقت وہی آخری حصہ ہے رات کا، کہ آخری حصے میں چونکہ اللہ تبارک و تعالی نزول اجلال فرماتے ہیں آسمان دنیا پہ، اور اللہ خود فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کی میں آرزو اور درخواست پوری کروں، تو وہ رحمت کا گھڑی ہے، رحمت کا وقت ہے۔ اور مومنوں کی شان یہ ہے کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ وہ سحر کے وقت میں استغفار کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ کوشش کیا کریں، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے، واللہ اعلم۔